السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنا سبق نمبر 3 جس کا نام ہے کاہلی اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس کے مصنف ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کے نام سے کون واقف نہیں؟ آپ سب جانتے ہیں سر سید احمد خان وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے پہلی بار قوم کا لفظ استعمال کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، انگریزوں کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کے لیے ان کو انگریزی تعلیم کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سب سے پہلے مراد آباد، غازی آباد میں انگریزی اسکول کھولا، پھر انہوں نے علی گڑھ میں یہی اسکول ترقی کرتے کرتے جو تھا کالج کا درجہ اختیار کر گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کریں، ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں، کام کاج نہ کریں، محنت مزدوری نہ کریں تو یہ سستی ہے، کاہلی ہے، یہ ہمارا ایک اپنا تصور ہے۔ لیکن سر سید احمد خان نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اپنی دلی قوا، دل کی قوتیں، دل کے ارادے، ذہنی صلاحیتوں یعنی فکر، ذہانت اور سوچ کو عمل میں نہ لانا وہ کاہلی کہلاتا ہے۔ بات سر سید کی بالکل ٹھیک ہے، صرف کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی نہیں ہے، بلکہ اپنی دلی صلاحیتوں کو، ذہنی صلاحیتوں کو، سوچ بچار، فکر اور ذہانت کو استعمال میں نہ لانا ہی اصل معنوں میں کاہلی کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے مسلمانوں کے اسباب، زوال کے اسباب بھی بتا دیے تھے کہ بڑے صغیر پر جو ہزاروں سال سے مسلمان بڑی شان و شوکت سے حکومت کر رہے تھے، پھر کیا ایسا ہو گیا کہ ان کے باپ دادا نے اتنی شان و شوکت کے روب جلال کے ساتھ بڑے صغیر پر ہزاروں سال حکومت کی، اچانک اسی حکومت کو، اچانک اسی سلطنت کو کے تخت و تاج کو زوال آنا شروع ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر کاہلی آ گئی تھی، مسلمان عیاش ہو گئے تھے، مسلمان بادشاہوں کے شہزادے جو تھے وہ آرام پرست ہو گئے تھے، عیاش پسند ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے ان کو اتنی امارات سہولیات دے دی تھی کہ انہوں نے محنت کرنا ہی چھوڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغلیہ سلطنت جو تھی وہ لڑکھڑانا شروع ہوگی۔ آخر کار 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بڑے صغیر پر انگریز قابض ہو گئے تو مسلمانوں کی جو رہی سہی ساکھ تھی، جو مغلیہ سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا، وہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ صرف شہزادوں اور مسلمانوں کی لاپرواہی، ان کی کاہلی کی وجہ سے، ان کی آرام طلبی اور یہ عیاش پرستی نے ان کو اس قدر نکارا کر دیا تھا کہ اب وہ کسی کام میں دلچسپی ہی نہیں لیتے تھے، اور جب کسی کام میں عدم دلچسپی شروع ہو جاتی ہے تو کام وہی بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں۔ ایسا ہی مغلیہ سلطنت کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے وہ سلطنت سنبھالی نہ گئی، ان کی سلطنت لڑکھڑا رہی تھی۔ انگریز ادھر سے قابض ہو گئے، انگریزوں اور ہندوؤں نے گٹھ جوڑ کیا، اور مغلیہ سلطنت کا جو آخری چراغ تھا ٹمٹماتا ہوا اس کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا گیا، اور مسلمانوں پر پھر زوال آنا شروع ہو گیا، یعنی مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے جو خزاں تھی وہ آنا شروع ہو گئی۔ ایسے میں سر سید احمد خان ایک ایسی شخصیت بن کر مسلمانوں کے ایک ایسے مسلح یعنی ممار قوم بن کر ابھرے، ایک ایسی شخصیت بن کر ابھرے جنہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان اگر اسی طرح رہے وہ تو زوال کا شکار ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مسلمان تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس لیے انہیں اپنی پہچان کرنی ہے، شناخت کرنی ہے، تو انہیں انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر انگریزی اسکول کا قائم کیا۔ اگرچہ مسلمان اس وقت انگریزی لباس پہننا اور انگریزی تعلیم حاصل کرنا مایوس سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے مذہب میں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ انگریزوں والا لباس پہنا جائے، انگریزی زبان سیکھی جائے، لیکن سر سید احمد خان نے ان کو تلقین کی کہ اگر وہ اپنی پہچان کروانا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی شناخت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں کسی ہتھیار کی نہیں بلکہ انہیں قلم کی ضرورت ہوگی، انگریزوں کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، تب ہی وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
یہ تھا بچوں سر سید کے خیال کے مطابق کاہلی کا، اور انہیں مغلیہ سلطنت کے زوال بھی بتا دیے کہ کس طرح ان کو زوال آیا۔ ہم اپنے سبق کو اسی طرح آگے کنٹینیو کرتے ہیں، جیسا کہ ہم سبق کاہلی صفحہ نمبر 15 کل ہم نے اس کی وضاحت بھی کی اور اس کی ریڈنگ بھی کی، اور آج صفحہ نمبر اپنی کتاب کھول کے رکھیں، صفحہ نمبر 16 آگے سے سبق کو کنٹینیو رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت کرتی جاؤں گی اور ہر مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی، تاکہ سبق کو سمجھنے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ کاہلی سبق اگرچہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر اس کو سمجھ کر سوچ کر اس میں سمجھا جائے تو اس میں مشکل نہیں ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، فکر کو، عمل کو، سوچ کو، ذہانت کو عمل میں لائیں تو ہر ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو، ایک ایسے شخص کی حالت کو تصور میں کر لاؤ، سوچو اس شخص کی حالت جس کی آمدنی اور اس کے اخراجات دونوں ہی مناسب ہوں، آمدنی بھی اس کو اتنی حاصل ہو رہی ہو اور اس کے اخراجات بھی اس آمدنی کے مطابق پورے ہو رہے ہوں، تو پھر ایسے شخص کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آمدنی اس کو آ رہی ہے، اس کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں، پھر ایسے شخص کو تو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت پڑا ہوا ہے، جو محنت کرنا نہیں چاہتے، کوئی ایسا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو آمدنی جو ہے وہ حاصل ہوتی جا رہی، گھر میں بیٹھے بٹھائے آمدنی ان کو ملتی جا رہی ہے، اور جتنے ان کے اخراجات ہیں اس آمدنی کے برابر ہیں یا اس آمدنی سے پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو اخراجات پورے کرنے کے لیے کسی قسم کی فکر کی، کسی سوچ کی، کسی ذہانت کو استعمال کرنے کی، کسی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر ایسا شخص کیوں کرے گا محنت؟ محنت ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جس کے اندر سوچ ہوتی ہے، جس کو فکر ہوتی ہے، جو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، جو اپنے اخراجات کو آمدنی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے اخراجات پورے کرنا چاہتا ہے۔ جس شخص کو بیٹھے گھر میں بیٹھے آمدنی حاصل ہو رہی ہے، محنت نہیں کرنا پڑ رہی، وہ کیوں محنت کرے گا؟ اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اس کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں لاخراج داروں کا حال تھا۔ شاید آپ نے انڈیا میں کچھ ڈرامے یا موویز ایسی دیکھتے ہو جہاں کچھ ایسے جاگیردار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ اصول بنا رکھا ہوتا ہے کہ اپنے چند مزارے جو ہوتے ہیں، غریب طبقہ جو ہوتا ہے ان کو کام پہ لگایا ہوتا ہے، اور ان سے غریب لوگوں کے پاس تو زہر کھانے کے لیے پہلے کچھ نہیں ہوتا، ان کو وہ اتنا مقروض کر دیتے ہیں، ان کو قرض دیتے جاتے ہیں، اور قرض کے